الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ذمہ داران یوتھ ونگ اور آج کے اس کیمپ میں شریک نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ موجودہ حالات کے اندر آپ سب لوگوں کو یوتھ ونگ جیسی اجتماعیت سے وابستہ ہونے کا موقع اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. نوجوان ایک قوت کا نام ہے، اور آج جس موضوع کے تحت انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس میں اس بات کی میں کوشش کروں گا کہ موجودہ حالات میں نوجوانوں کے لیے چیلنجز کیا ہیں، اور بحیثیت یوتھ ونگ کے ممبر، یوتھ ونگ کے ذمہ دار، ان چیلنجز کا مقابلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسلام کی جو تاریخ رہی ہے، اسلامی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ہماری پوری تاریخ میں مختلف زمانوں میں مختلف چیلنجز کا مقابلہ ہمارے اکابرین نے کیا ہے. اس میں سے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اس وقت نوجوانی کی عمر میں تھے. خود مختلف انبیاء نے جو دعوت اس وقت پیش کی، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں بھی ایک بڑی تعداد، ایک خاصی تعداد ان لوگوں کی تھی جن کا تعلق نوجوانوں سے تھا. تو نوجوانی کی عمر ایک ایسی عمر ہے جس میں ہم بڑے سے بڑے کام کو بہت بہتر انداز میں انجام دے سکتے ہیں. تو چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت، چیلنجز کو قبول کرنے کی صلاحیت نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے. تو چیلنجز سے کبھی بھی نوجوان گھبراتے نہیں ہیں، اور وہ نئے چیلنجز میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے لیے کام کرنے کے مواقع کیا ہیں، اور ان مواقعوں کے ساتھ کیسے ہم اپنے تعلق کو قائم کر سکتے ہیں اور ان مواقعوں کو اپنے حق میں مفید بنا سکتے ہیں. اس سلسلے میں نوجوان ہر وقت بہت حوصلے کے ساتھ، بہت ہمت کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی جو مختلف چیلنجز اس وقت نوجوانوں کے ساتھ ہیں، ان میں سب سے پہلا چیلنج مغربی تہذیب کا ہے. مغربی تہذیب اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ اس بات کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کے نشانوں پر نوجوان ہی ہے کہ وہ نوجوانوں کو ایک بے مقصدیت کی طرف لے جانا چاہتی ہے. یعنی زندگی کا کوئی بہت اعلیٰ مقصد نہ ہو، زندگی کے بہت چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوں، اور اسی کے تحت نوجوان مصروف ہوں. جبکہ اسلام اس کے بالمقابل نوجوانوں کے سامنے زندگی کا بہت بڑا مقصد رکھتا ہے، زندگی کا بہت اعلیٰ مقصد رکھتا ہے. مغربی تہذیب اس بات کی پوری کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ فیشن کے نام پر ہو یا مختلف ڈیز کے سیلیبریشن کے نام پر ہو، کہ نوجوانوں کی ان قیمتی صلاحیتوں کو ایسے سطحی کام میں وہ مصروف کرنا چاہتی ہے جس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، جس کا کوئی بہت اعلیٰ مقصد نہیں ہے. تو ایک بے مقصدیت نوجوانوں کے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش مغربی تہذیب کی جانب سے جاری ہے. تو ہمیں اس بات کی پوری کوشش کرنا ہے کہ نوجوانوں کو اس مغربی تہذیب کا غلام نہیں بننے دینا ہے. اس مغربی تہذیب کے جو مضر اثرات ہیں، ان مضر اثرات سے نوجوانوں کو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. دوسری چیز، ہمارے اس ملک کے اندر جو معاشی ترقی ہو رہی ہے، اس معاشی ترقی نے ابھی بھی نوجوانوں کے مسائل کو حل کرنے میں بڑی کامیابی حاصل نہیں کی، بلکہ اس معاشی ترقی سے فائدہ کم اور نقصانات زیادہ ہوئے ہیں. پہلا نقصان جو نوجوانوں کے محاذ پر ہوا ہے وہ یہ کہ آج نوجوان روزگار کی تلاش میں بہت زیادہ فکر مند نظر آتے ہیں. چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی بڑی دقتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ روزگار کے جو مواقع موجودہ معاشی نظام کے اندر مہیا ہونے چاہیے تھے،
موجودہ معاشی نظام ان روزگار کے مواقعوں کو مہیا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ تو بے روزگاری نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ابھر کر سامنے آئی، ایک بڑا چیلنج۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس معاشی نظام نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان بنیادی ضروریات کو بہت آسانی کے ساتھ مہیا کر دے، بہت سستے داموں میں وہ بنیادی ضروریات پوری ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر تعلیم ہے، صحت ہے، یہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں زندگی گزارنے کے سلسلے میں، جو مختلف بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ان کو آسان اور بہت آسانی کے ساتھ مہیا کرنے میں ہمارا یہ معاشی نظام پوری طریقے سے فیل ثابت ہو رہا ہے۔ مہنگائی ہر دن اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور اس کا ایک برڈن نوجوانوں کے اوپر ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو نوجوانوں کی اس تکلیف کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے اور اسے حل کرنے کے سلسلے میں ہمارے اپنے یوتھ ونگ کے اندر بھی بہت سارے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ حکومت کے اوپر دباؤ بھی اس سلسلے میں بنایا جا سکتا ہے کہ وہ معاشی ترقی کا وہ ماڈل اس وقت ہمارے اس ملک میں اپنی اس ریاست کے اندر انٹروڈیوس کرے جس کے نتیجے میں زیادہ بہتر انداز میں نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا جا سکے۔ نوجوان جب اس طرح کی مختلف پریشانیوں میں الجھ جاتا ہے تو پھر یقیناً اس کے اوپر ایک ایسا ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر ایک مایوسی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہم اپنے نوجوانوں کے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ آئے دن اس طرح کے بہت سارے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں یو پی بہار کے اندر ٹرینوں کی بھرتی کے اندر جو صورتحال وہاں پر پیش آئی تھی، ہم سب لوگوں کے علم میں ہے کہ تقریباً 35,000 ویکنسیز کے لیے 1.25 کروڑ کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا تھا۔ تو اس سے ہم بے روزگاری کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر آج بے روزگاری کس بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے۔ تو ہمارا جو موجودہ معاشی نظام ہے نوجوانوں کے اندر سے بے روزگاری ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ نہ بے روزگاری کے خاتمے میں یہ کوئی اہم رول ادا کر سکا ہے اور نہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اس نے اپنا کوئی اہم رول پلے کیا ہے۔ جب یہ نوجوان مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر یقیناً وہ مختلف ایسی عادتوں کے بھی غلام بن جاتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ان کی صلاحیتوں کا بھی اس میں استحصال ہوتا ہے۔ پھر وہ نشے کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں، وہ مختلف ڈرگس کے ایڈکٹ بن سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے اندر جو قیمتی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں ان قیمتی صلاحیتوں سے نہ ریاست کا فائدہ ہوتا ہے نہ ملک کی ترقی میں وہ کوئی رول پلے کرنے کی پوزیشن میں ہوتے۔ آج یونیسیف کی اپنی ایک رپورٹ کے مطابق ہر 7 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ڈپریشن کا شکار ہے۔ یہ ایک جائزے میں یہ چیز سامنے آئی ہے۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر یہ ڈپریشن کا جو مرض ہے یہ بھی ایک چیلنج کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ معاشی ترقی جس لیول پر ہونی چاہیے تھی، جس عادلانہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہونی چاہیے تھی، لوگوں کی حق تلفی کیے بغیر یہ معاشی ترقی ہونی چاہیے تھی، اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا، تبھی ہم کو یہ اثرات سماج کے اوپر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تیسری چیز جو اس موقع پر جدید چیلنجز کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ آج کے اس موجودہ حالات کے اندر فرقہ پرستی اور اس کا زہر ایک چیلنج کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ مرکزی حکومت میں ان لوگوں کا اقتدار میں آ جانا، اس سے بھی ملک کی جو فضا ہے وہ کافی بدلی ہے اور فرقہ پرستی کا جو زہر ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ نوجوانوں کے ذہنوں میں اسے بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالخصوص مسلمانوں کے خلاف غلط فہمیوں کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کی زد میں مسلم نوجوان آتے ہیں اور اس کا ایک اثر مسلم نوجوانوں کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جس کے اندر آپ کو رہتے ہوئے یوتھ ونگ کا کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اسلامی تعلیمات ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان حالات میں بھی جو ہمیں کام کرنے کے مواقع موجود ہیں ان مواقعوں کو ڈھونڈ کر نکالنا چاہیے اور ان مواقعوں کا بہتر طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید کی جس آیت کے حصے کی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو مضبوط دل کے ساتھ اگر ہم حالات کا جائزہ لیں گے تو یقیناً ہمیں ان موجودہ حالات میں بہترین مواقع نظر آئیں گے، جن کو ہمیں بہتر طور پر اپنے یوتھ ونگ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب ہمارا کام کرنے کا طریقہ کیا ہو، اس سلسلے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ پہلی چیز یوتھ ونگ کا جو دائرہ کار ہم نے متعین کیا ہے وہ یہ کہ یوتھ ونگ کو 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں میں کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ 35 سال سے کم عمر کے یہ جو نوجوانوں کی تعداد میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو اس میں پڑھے لکھے نوجوان بھی شامل ہیں اور ایسے نوجوان بھی شامل ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کی سیڑھی بھی نہیں چڑھی ہے۔ تو یوتھ ونگ کے اندر ان دونوں لوگوں کو آپ کو شامل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان بھی اس کے اندر رہیں گے، کم پڑھے لکھے نوجوان بھی اس کے اندر رہیں گے، اور بالکل ایسے نوجوان بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو کبھی بھی اسکول نہیں گئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اندر بھی جو صلاحیتیں، قدرتی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، ہمیں ان سے استفادے کی شکلیں وضع کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جو نیچرل ٹیلنٹس کسی کے اندر پایا جاتا ہے اس سے ہمیں استفادہ کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو دائرہ کار کے سلسلے میں یوتھ ونگ کے پاس بہت بہتر کنسیپٹ کلیئرٹی چاہیے کہ ہمیں 35 سال سے کم عمر کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ 4 خاص محاذ ہیں جن پر آپ کو بہت فوکس کر کے کام کرنا ہے۔ 5واں بھی ایک محاذ ہے لیکن وہ ہمارا انٹرنل محاذ ہے۔ 4 جو محاذ ہیں جن پر آپ کو فوکس ہو کر کام کرنا ہے، اس میں پہلا محاذ دعوت کا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اصل شناخت اس دین کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ایک داعی ہیں۔ ہمیں اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ ہم چاہے کاروبار کر رہے ہوں تو ہمیں اپنے کسٹمرز کے سامنے اسلام کی دعوت بہت سلیقے کے ساتھ پیش کرنی ہے۔ ہم کسی پروفیشن سے وابستہ ہیں تو اس پروفیشن میں جو کولیگز ہمارے ساتھ ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، ان کے درمیان اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو دعوت یہ ہمارا بہت اہم محاذ ہے، اس پر ہمیں فوکس ہو کر کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یوتھ ونگ کے حوالے سے یہ بات بھی ہمارے سامنے بہت کلیئر رہنی چاہیے کہ یوتھ ونگ کے اندر صرف مسلم نوجوانوں کو شامل نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی عام نوجوان، دیگر مذاہب میں یقین رکھنے والے نوجوان بھی اس یوتھ ونگ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو یوتھ ونگ تمام نوجوانوں کے لیے ہے، یہ صرف مسلم نوجوانوں کی تنظیم نہیں ہے۔ دوسری چیز، ہمیں اس بات کی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم مثالی نوجوان اپنی صفوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری جو اصل دعوت پھیلے گی وہ ہمارے اپنے اخلاق کے ذریعے پھیلے گی، کہ اسلام کی جو تعلیمات قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو ملتے ہیں، صحابہ نے جس طریقے سے اسلامی تعلیمات کو عملاً اپنی زندگی کا حصہ بنا کر پیش کیا ہے، تو آج بھی نوجوانوں کو اس محاذ پر بہت تیزی کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے محلوں کا رخ بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی پہچان بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہاں پر جب کوئی گزرے تو اسے محسوس ہونا چاہیے کہ واقعی اسلامی محلے اس طریقے کے ہوتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی وہاں پر نمائندگی ہونی چاہیے، صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لوگ وہاں پر محسوس ہونے چاہیے۔ تو ہم کو اس بات کی پوری کوشش کرنی ہے کہ ایک مثالی نوجوان کے جو خد و خال قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس خد و خال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے یوتھ ونگ سے وابستہ افراد کے اندر بھی اور مسلم نوجوانوں کے اندر بھی ان چیزوں کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے اپنے عمل سے کوئی ایسی چیز لوگوں کے درمیان نہ جائے جس کے نتیجے میں اسلام کا غلط تعارف لوگوں کے درمیان عام ہو جائے۔ ہمیں اس بات کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تیسرا محاذ جو اس موقع پر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں یوتھ ونگ کے حوالے سے، وہ خدمت خلق کا محاذ ہے۔ خدمت خلق کے عنوان سے یوتھ ونگ سے وابستہ افراد کو
بہت بہتر انداز میں موجودہ حالات میں کام کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے جن چیزوں کی طرف تذکرہ کیا، معاشی نظام کی طرف میں نے خاص طور پہ تذکرہ کیا، تو اس معاشی نظام کی بے اعتدالیوں کے نتیجے میں آج غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے، لوگوں کی جو بیسک جو ضروریات ہیں وہ کافی مہنگی ہوئی ہے، صحت کے فرنٹ پر بھی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے، طبی مسائل لوگوں کے بہت سارے ہیں، آج بھی جو طبی سہولیات ہیں ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ تو ان تمام محاذ پر یوتھ ونگ کے نوجوانوں کو بہت یکسوئی کے ساتھ، بہت ویل پلانڈ انداز میں، منصوبہ بند انداز میں کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو خدمت خلق کے عنوان سے بھی ہمیں بہت خصوصیت کے ساتھ بہت سارے اچھے پلانز بنا کر کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھا اور بہت امپورٹنٹ محاذ، بہت ہی آزمائشی جو محاذ میں کہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ان تمام سرگرمیوں کا انجام دیتے ہوئے اپنے تزکیے کے سلسلے میں بھی فکر مند رہنا ہے، اس لیے کہ آخرت میں کامیابی کا مکمل انحصار ہمارے اپنے تزکیے پر ہے۔ آخرت میں جب ہمارا حساب لیا جائے گا، انفرادی ہمارا حساب لیا جائے گا، تو ہمارا نامہ اعمال اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت ہمارے حق میں یہ فیصلہ کر لے کہ ہم واقعی جنت کے حقدار ہیں۔ تو ان تمام سرگرمیوں میں رہتے ہوئے بہت پاکیزہ کردار کی نمائندگی ہم لوگوں کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اکثر نوجوانوں کی اس طرح کے اجتماعات میں جو تقاضا نوجوانوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ کہ موجودہ حالات میں ہمیں کردار یوسفی پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام نے اس وقت کے معاشرے میں، جب کہ وہاں پر بد اخلاقی بہت عام تھی، فحاشی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ سرایت کر چکی تھی وہاں کے معاشرے کے اندر، تو ایسے معاشرے میں بھی آپ حسین ہونے کے باوجود بھی آپ نے پاکیزگی کو اپنی شخصیت کا حصہ بنایا۔ تقوی کی روش پر آپ بالکل تقوی کی روش پر آپ قائم رہے، اور بہت آزمائشی حالات میں بھی آپ نے اپنے پاکیزگی کو اپنی شخصیت سے مائنس نہیں ہونے دیا۔ تو ان سب چیزوں کا اہتمام ہم لوگوں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو کردار ہو وہ کردار بہت ہی پاکیزہ قسم کا کردار ہو، بے داغ ہمارا کردار ہو، ہمارے کردار کی مثال دی جا سکے کہ نوجوان کا جو کردار ہوتا ہے وہ کتنا بہترین کردار رہتا ہے جو یوتھ ونگ کے ممبران میں ہم کو نظر آ رہا ہے۔ اور اگر واقعی ہم اس طریقے سے اپنے کردار کو یہاں پر پیش کریں گے تو کل اللہ رب العزت ہم کو بہترین انعام سے بھی نوازنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کل میدان حشر میں عرش کے سائے میں 7 لوگوں کو جگہ ملے گی، جبکہ اس وقت اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں ایک کا تعلق نوجوانوں سے ہے، ایسے نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی میں اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خاص طور پر اہتمام کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ تزکیے کے سلسلے میں اسلام جو مختلف تقاضے ایک فرد سے کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنی تربیت کے سلسلے میں، اپنے نفس کو پاک کرنے کے سلسلے میں، غلط عادتوں کو اپنی شخصیت سے نکالنے کے سلسلے میں، پاکیزہ خیالات، عمدہ کردار، یہ جو مختلف تقاضے تزکیے کے تحت کیے جاتے ہیں، جو قرآن میں ہم کو ملتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہم کو نظر آتے ہیں، اور صحابہ نے عملاً ان تمام تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس کا ایک ماڈل لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، تو ان تمام چیزوں کو ہمیں اختیار کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں رکھتے ہوئے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آئے، آپ بکریاں چراتے تھے، اور آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی بکریوں کا دودھ ہم لینا چاہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، یہ میری ملکیت نہیں ہے، میں آپ کو اس کے دودھ کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے مالک سے اجازت نہ لے لوں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کوئی ایسی بکری بھی ہے کہ جو دودھ نہیں دیتی ہے؟ پھر انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور وہ واقعہ آپ کو سیرت کے اندر ملے گا، آپ تفصیل سے اس کو پڑھیں۔
لیکن یہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کیریکٹر ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ کسی چیز کا اگر میں مالک نہیں ہوں تو میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہوں۔ کتنا پاکیزہ یہ کیریکٹر ہے، ہمیں اس کیریکٹر کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ہم بزنس کریں، مختلف معاملات کریں تو یہ کیریکٹر چھلکنا چاہیے۔ جب لوگوں سے ہم وعدہ کریں تو وعدے کی پابندی کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، بہت شفافیت کے ساتھ اپنے کاروبار کریں، بزنس کریں۔ یہ مطلوب ہے اسلام کے اندر، یہ تزکیے میں ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ تو تزکیے کے حوالے سے یوتھ ونگ سے وابستہ افراد کو ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ آپ کی پاکیزگی کی قسمیں کھا سکیں، لوگ آپ کی پاکیزگی کی گواہی دے سکیں، تبھی جا کر آپ شہادت حق کا جو قولی اور عملی تقاضا ہے اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے یہی بات میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج جو کچھ بھی حالات ہمارے اس ملک کے اندر ہیں، یقیناً بہت سارے چیلنجز ہیں۔ میں نے چند ہی چیلنجز کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے وقت کی مناسبت سے، اس کے علاوہ بھی کہیں بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن ان چیلنجز سے نہ ہمیں گھبرانا چاہیے، نہ ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونا چاہیے، نہ ہمیں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہمیں مشتعل ہونا چاہیے، بلکہ اس کے بالمقابل ہمیں متحرک بھی ہونا ہے، متحد بھی ہونا ہے اور حالات کا بہت بلند حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو کچھ بھی آج کے موجودہ حالات کے اندر ہمارے سامنے مواقع ہیں، ان مواقعوں کو ہم ضائع نہ کریں۔ جو کچھ بھی حالات آج ہمارے لیے غنیمت ہیں کہ ہم لوگوں کے اجتماعات لے سکتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، لوگوں کو یوتھ ونگ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، ان کے کردار کو سنوار سکتے ہیں، اپنی اسلام کی دعوت اپنے انفرادی روابط مینٹین کر کے لوگوں کے درمیان پیش کر سکتے ہیں، خدمت خلق کے مختلف پروجیکٹس کو ہم چلا سکتے ہیں، خدمت خلق کے تحت بہت سارے کام ہم انجام دے سکتے ہیں، مسلم نوجوانوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی مواقع آج الحمدللہ ہمارے لیے میسر ہیں، اس میں سے کوئی بھی موقع ہم ضائع نہ کریں، بہت پرو ایکٹیو انداز میں، بہت متحرک ہو کر ایک منٹ کو قیمتی جانتے ہوئے ہم میدان میں ایکٹیو رہیں اور زیادہ تیزی کے ساتھ ان محاذوں پر کام کرنے کی کوشش کریں۔ تو یوتھ ونگ کے سلسلے میں ہم جو سوچتے ہیں وہ یہ کہ بہت زیادہ آفیشیل قسم کے کام، اپنے آفیسز میں رہتے ہوئے کام، ٹیبل ورک اور ڈاکیومنٹیشن اور بہت بوجھل تنظیمی سیٹ اپ کے بجائے بہت ہلکے پھلکے تنظیمی سیٹ اپ کے ساتھ میدان میں زیادہ وابستہ رہیں، میدان عمل میں ایکٹیو رہنے کی کوشش کریں، نوجوانوں کے درمیان جائیں، چوراہوں پر جو نوجوان بیٹھتے ہیں، نکڑوں پہ جو نوجوان بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں میں جو نوجوان بیٹھتے ہیں، جو کہ بہت قیمتی نوجوان ہیں، وہ آج بے مقصدیت کا شکار ہیں، ان کے سامنے کوئی بہت اعلیٰ مقاصد نہیں ہیں، ان سے گفتگو کریں، ان سے ڈسکشن کریں، ان کے سامنے اسلامی تعلیمات کو پیش کریں، مسلم صحابہ کا جو کردار ہے اس سے ان کو روشناس کرائیں، واقف کرائیں، آج کام کرنے کے مواقع کتنے ہیں اس سے ان کے اندر حوصلہ پیدا کریں اور انہیں اس نا امیدی سے، مایوسی سے باہر نکال کر ان کے دل کو مضبوط کریں اور پھر اپنے ساتھ ان کو شامل کر کے ان کی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ تو میدان عمل میں بہت ایکٹیو رول یوتھ ونگ کو انجام دینے کی اور پلے کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں مزید رہنمائی فرمائے، آپ لوگوں کے لیے کام کرنا آسان بنائے اور یوتھ ونگ کے جو مقاصد متعین کیے گئے ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت ایکٹیو رول آپ لوگوں کا ادا کرنے کی توفیق، صلاحیت اور ہمت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔